السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 43۔ حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا۔ یہ نیک لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں تو اس قسم کے قصے ہوتے ہیں کہ میں ایک بار مکے میں سخت بیمار پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک ہی بچی ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 کی وصیت کر جاؤں اور 1/3 بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت آدھے مال کی وصیت کر جاؤں اور آدھا لڑکی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر 1/3 کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا ہاں، 1/3 کی وصیت کر جاؤ، اور 1/3 بہت ہے۔ اس کے بعد دیکھو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، نیک لوگوں سے دوستی کیجیے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور میرے منہ پر اور پیٹ پر پھیرا، پھر دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔ اس کے بعد سے آج تک جب کبھی خیال آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنی جگر پر محسوس کرتا ہوں، اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں۔ یہ نیک لوگوں کی دوستی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے تو حضور نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر، پیشانی پر، منہ پر، پیٹ پر پھیرا، نبی کا ہاتھ، اور پھر دعا کی کہ اے خدا سعد کو شفا دے، اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔ اس کے بعد سے آج تک جب کبھی خیال آتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں۔ یہ حدیث امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری آنکھیں دکھنے آ گئی۔ نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو یہ چیزیں ملے گی، آپ کو سیکھنے ملے گا۔ میری آنکھیں دکھنے آ گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے، زید تمہاری آنکھ میں یہ تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، صبر اور برداشت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر اور برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے سلے میں جنت نصیب ہوگی۔ بتاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اور آپ نے ترجمہ، میں عظیم خدا سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا، الا یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ نیک لوگوں سے آپ دوستی کرو گے تو نیک لوگوں کی دوستیوں کی وجہ سے آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ کے قریب آئیں گے، وہ اپنا ہاتھ بھی تمہارے سر پہ رکھیں گے، پیشانی پہ رکھیں گے، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جیسے صحابہ کہتے تھے کہ حضور نے خالی ہاتھ رکھا میری پیشانی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا میرے پیٹ پر، زندگی بھر میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہا۔ اس لیے نیک لوگوں سے دوستی رکھیے اور ڈھونڈیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگ ملاوی بھی، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔